اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے فلسطین کی کچھ تاریخ، فلسطین کا جو تاریخ ہے تھوڑا سا، اس پر کن کن کا قبضہ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کب ہوا ہے، یہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مشرق سے ایک لشکر نکلے گا، مشرق سے حضور نے فرمایا کہ مشرق سے ایک لشکر نکلے گا جو کہ مہدی کی حکومت قائم کرے گا، جو کہ یروشلم تک آ کر مہدی کی حکومت، امام مہدی کی حکومت قائم کرے گا۔ تو یروشلم سے اس وقت مراد فلسطین کا علاقہ جہاں پر بیت المقدس ہے۔ اور مشرق سے کیا مطلب تھا؟ تو فرما دی کہ عرب کا جو مشرق ہے، عرب زمین کا جو مشرق ہے، وہ کچھ ممالک مشرق کی طرف سے، جو جن میں ایران بھی جو ہے مشرق کی طرف سے ہے، اب مغرب عرب کا، اور اسی طرح عرب کا جو مشرق ہے اس میں افغانستان بھی ہے، اور عرب کا جو مشرق ہے اس میں پاکستان بھی ہے اور انڈیا بھی ہے۔ یہ سب کے سب عرب کے مشرق میں آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مشرق کی طرف سے ایک لشکر نکلے گا جو کہ یروشلم تک آ جائے گا اور یروشلم میں امام مہدی کی حکومت قائم کرے گا، یعنی اس میں اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو اب ہم ذرا یہاں پر سوچ لیں کہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، جو فلسطین کا جو بیت المقدس ہے اور فلسطین کا جو علاقہ ہے، تو اس میں امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی، یہاں پر امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہاں پر امام مہدی آئے گا۔ ان کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں، جتنے بھی جو عرب کے ممالک ہیں، ان میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دوسری روایت میں ایک دوسرا مفہوم بھی ہے کہ خراسان کے علاقے سے، حضور نے فرمایا کہ خراسان کے علاقے سے ایک فوج ہوگی جو کہ مشرق کی طرف، جو کہ یروشلم کی طرف آئے گی، اور اس فوج کا مقابلہ کوئی نہ روک سکے گا، کوئی بھی اس فوج کو نہ روک سکے گا۔ اور مشرق سے جو فوج آئے گی، اس فوج کو کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ اس کا رخ موڑ لے، کسی دوسری طرف چلا جائے، اور وہ لشکر جو ہے آ جائے گا یہاں تک کہ یروشلم میں پہنچ جائے، وہ لشکر آ جائے گا یہاں تک کہ یروشلم میں، فلسطین میں پہنچ جائے، اور وہاں پر ان کا مقابلہ کرے، اور وہاں پر جو جنہوں نے اس کا قبضہ کیا ہوا ہے اس کا مقابلہ کرے اور امام مہدی کی حکومت کو قائم کرے۔ اور یہ جو بیت المقدس ہے، یروشلم جو ہے، یہاں پر سب سے پہلے 70 عیسوی میں ٹائٹس نام ایک جرنل تھا، 70 عیسوی میں ٹائٹس نام ایک جرنل تھا، اس نے اس کو آزاد کیا تھا، اور اسی طرح 1099 عیسوی میں اس پر عیسائیوں نے قبضہ کیا، 1099 عیسوی میں یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ آیا، کرسچن کا قبضہ 1099 عیسوی میں اس پر ہوا تھا، اور تقریباً 400-500 سال حکومت کو گرایا تھا عربوں نے 400-500 سال وہاں پر حکومت کی تھی، یروشلم پر ان کا جو ہے حکومت کی، کیونکہ اس کا علاقہ تھا۔ اور اسی طرح پھر 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے ان کو شکست دے دی اور انہوں نے اس کو قبضہ کیا، تقریباً 1187 تک، یعنی یہ تقریباً 80 سال ہو گئے، یہ 1187 تک ان کا قبضہ ان پر تھا۔ پھر 1187 میں اس کو دوبارہ آزاد کیا گیا، 1187 میں دوبارہ آزاد ہوا، یعنی تقریباً 1300 سال پہلے، یا پھر وہ آزاد ہوا، آج سے 1000 سال پہلے تقریباً۔ اور پھر کس نے آزاد کیا؟ عربوں نے آزاد نہیں کیا، پھر فلسطین کو، یروشلم کو عربوں نے آزاد نہیں کیا، یروشلم کو پھر کس نے آزاد کیا؟ صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو آزاد کیا، صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھ لشکر لیا اور پھر یروشلم کو آزاد کیا، بیت المقدس پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، مسلمان اس پر قابض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 1967 میں دوبارہ یہودیوں نے اس پر قبضہ کیا، یعنی پہلے 1099 عیسوی میں کس نے قبضہ کیا؟ عیسائیوں نے قبضہ کیا، اور پھر 1967 میں پھر یہودی نے اس پر قبضہ کیا۔ تو یہ ہم دیکھ لیں کہ پھر اس لشکر کو، اس کو پھر کون آزاد کرے گا؟ تو
کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا خراسان سے کچھ ایک فوج آئے گی اور اس کا رخ کوئی تبدیل نہ کر سکے گا، اور وہ فوج جو ہے آ کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ان کو آزاد کریں گے۔ اب یہاں پر ہم سوچ لیں کہ خراسان کو کون سا علاقہ ہے؟ تو خراسان ایک تو ایران میں ایک صوبہ ہے، اس کا نام خراسان ہے۔ دوسرا افغانستان کے کچھ علاقے، افغانستان کے کچھ علاقے، اور اسی طرح افغانستان سے جو سوویت یونین سے جو کہ آزاد ہوئے ہیں، کن سے؟ روس سے جو ممالک آزاد ہوئے، قازقستان، ازبکستان وغیرہ، یہ سارے علاقے، اور پاکستان کا یہ ملاکنڈ اور یہ واخان کا جتنا یہ بارڈر ہے، یہ سب کے سب دی گریٹ خراسان میں آتا ہے۔ اس وقت جو تھا گریٹ خراسان، اس سے یہ سب کچھ، یہ سارے علاقے اس سے آتے ہیں۔ جو حضور نے فرمایا کہ یہاں سے ایک فوج نکلے گی جو اس کو آزاد کرے گی، اس پر قبضہ جمائے گی۔